اللہ نے ایک دین دیا تھا، بہت سے نہیں تھے. ہمارے یہاں جو لوگ اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ ایک ہی دین پر عمل کرتے ہیں؟ مثلا ایک موٹی موٹی سی، تب میں تفصیل رکھ رہا ہوں، کچھ شیعہ ہیں کچھ سنی ہیں، پھر سنیوں میں بہت قسمیں ہیں، پھر شیعوں میں بھی بہت قسمیں ہیں. یہ پہلا ٹکڑا ہوا ڈویژن، سنی شیعہ دونوں ایک دین پر ہیں، ٹائٹل تو دونوں کا اسلام ہے. شیعہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے صحیح دین پر، سنی کہتے ہیں یہ صحیح دین پر نہیں ہے. بس آپ کہہ رہے ہیں شیعہ صحیح دین پر نہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں آپ صحیح دین پر نہیں ہے، تو پھر دین دونوں کا ایک ہی ہے کیا جب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد سب ڈویژن ہے اسی کے اندر، شیعوں میں بھی بہت، سنیوں میں بھی بہت. یہاں بھی شرک ہوتا ہے. قرآن نے لفظ استعمال کیا اس لیے میں رکھ رہا ہوں اسے. میں یہ کوئی بقراتیت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایک نئی جدت میں پیدا کر رہا ہوں. دیکھیے لفظ استعمال کیا قرآن میں، سورہ روم کی آیت، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے. تصویر کھینچ دی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروپ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ٹوٹل حق ہے، باقی غلطیاں ساری دوسرے کے ہیں. اپنے اپنے میں مست، صرف ہمارا ٹھیک، باقی ساری غلطیاں دوسرے کے ہیں، ساری حقانیت سچ ہمارے پاس. قرآن کہہ رہا ہے. پھر اسے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، جہاں فرقے کی بات آ جاتی ہے قرآن اس حد تک جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہ بنا لیے، رسول تمہارا کسی ایک معاملے میں کچھ بھی لینا دینا نہیں، ایک فی شیء، کسی معاملے میں. ڈاکٹر اگر پیشنٹ کے پاس سے اٹھ کر چلا جائے وہ پیشنٹ بچے گا؟ چلا گیا ڈاکٹر چھوڑ کر. یہاں خالی ڈاکٹر نہیں، اللہ نے کہا رسول سے کہ رسول اٹھ جاؤ ان کے بیچ سے جنہوں نے فرقے بنائے، وہاں ایمان بچے گا. ڈرنے کی بات ہے. اصل میں چیزوں کو ایسے ہم نے انالائز نہیں کیا. میں کسی کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا رہا، لیکن معلوم ہونا چاہیے خطرے کی سرحدیں کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو معلوم ہونا چاہیے. قرآن نے بتایا. ہم کہتے ہیں ہمارے مسلک ہیں، بالکل یقیناً مسلک ہیں مختلف. پھر فرقہ کسے کہیں گے؟ وہ پہچان بھی قرآن نے دی ہے. فرقہ کسے کہیں گے؟ دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت ایسی حالت میں نہیں آئے کہ مسلم نہیں تھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، فرقوں میں مت بٹنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت، پہلے دشمنیاں تھیں تمہارے اندر جب تم دین میں نہیں تھے. دیکھو اسلام کے بغیر موت نہیں آئے. اللہ کی رسی یہ فائنل اتھارٹی بنے گی. فرقوں میں مت بٹنا. یاد کرو پہلے دشمنیاں تھیں تمہارے اندر جب تم دین میں نہیں تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب دین میں آنے کے بعد اخوان بن گئے، بھائی بن گئے، دشمنی نہیں بچی. فرقوں میں دشمنی ہوتی ہے، قرآن نے پہچان بتائی. فرقہ ہوگا تو دشمنیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیں گے، ہمدردی نہیں ہوگی، اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ کوئی تباہ ہو جائے. یہ اسپرٹ ہوگی. بھائی کے لیے آپ کی یہ اسپرٹ نہیں ہوتی. اختلاف رائے ہوتا ہے بھائیوں میں، ڈفرینس اوپینین بھائیوں میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتی کہ برباد ہو جائے کسی طریقے سے. اگر بات دشمنی تک جا رہی ہے تو پھر فرقے بن رہے ہیں. اگر دشمنی سے نیچے بھائی کی اسپرٹ موجود ہے، چاہے اختلاف رائے ہو، تو فرقے نہیں بنے، پھر مسلک ہے. میں کہیں پر بھی کسی جگہ انگلی نہیں رکھ رہا، کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا، کسی کی طرف کوئی ہنٹ، کوئی اشارہ نہیں کر رہا. میں اصول دے رہا ہوں جو کچھ قرآن نے بتایا. یہ ہمیں محتاط رہنا ہے کہ کتنی تلوار کی دھار ہے، کتنی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی شرک ہو جاتا ہے جب دین ایک نہیں بچتا تو. اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا کہ ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے یہ کیا تھا، فرقے بنا لیے تھے.